بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 اصول کون سے تھے جنہیں ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے؟ جدید سائنس حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا ہے۔ سنت نبی کا لفظ جہاں آتا ہے یہ موضوع اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ جس پر جتنی بھی کتابیں لکھ لی جائیں کم ہے، جتنا بھی کہا جائے نامکمل ہے۔ آج جو بات سائنس جدید تحقیق کر کے ہمیں بتا رہی ہے وہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل بیان فرما کر ہمیں سنت کا درس بھی دے دیا، اور اپنی حیات مبارکہ اس طریقے پر گزار کر ہمیں عملی طور پر نمونہ حیات آسانی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اگر ہم اپنی موجودہ زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس مبارک کی روشنی میں گزاریں اور سنت پر عمل کر کے گزاریں تو میرا دعویٰ ہے کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں، بیماریاں، الجھنیں نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گی۔ سکون کیا ہوتا ہے اس سے ہم واقف ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا جو کام ہم ڈاکٹر اور سائنسی تحقیق کے طور پر عمل کرتے ہیں، وہ طریقہ، وہ تعلیم ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ارشاد فرما دیا، ہماری زندگی کو دشواریوں سے بچانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 اصول یہ تھے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھاؤ اور نہ پانی پیو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ۔ نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے کو سونگا نہ کرو، کھانے کو سونگنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوتے پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ ٹوائلٹ میں مت تھوکا کرو۔ نمبر 15، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کیا کرو۔ نمبر 16، آپ نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ نمبر 17، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کپڑے بیٹھ کر تبدیل کیا کرو۔ اکثر لوگ کھڑے ہو کر شلوار پہنتے ہیں، کھڑے ہو کر شلوار نہ پہنا کریں بلکہ بیٹھ کر پہنا کریں، اور اس کے علاوہ ہمیشہ لباس کو دائیں طرف سے پہنا کریں، بائیں طرف سے شروع نہ کیا کریں، ایسا کرنے سے بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست آتی ہے۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ نمبر 20، آپ نے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ نمبر 21، آپ نے فرمایا دوسروں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ نمبر 22، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولا کرو۔ نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شوخیاں نہ بکھیرا کرو۔ نمبر 27، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو، اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور نہ کیا کرو، غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو۔ نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہمارے شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ نمبر 34، آپ نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ نمبر 35، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ نمبر 36، آپ نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ سونے سے یادداشت کمزور کر دیتی ہے۔
نمبر 37، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ نمبر 39، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور روزانہ کم سے کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ نمبر 40، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولا کرو۔ ناظرین، سنتے رسول ہمیں مشقت میں نہیں ڈالتی بلکہ ہماری آسانی ہوتی ہے، نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مرد حضرات کی زندگی کو آسان سے آسان تر بناتی ہے۔ داڑھی رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، ایسا نہیں جو آج کل رائج ہے جس میں فرنچ اور اسٹائلش ہے۔ داڑھی کے ذمہ نہیں آتی بلکہ سنت کے مطابق داڑھی ہونی چاہیے۔ اس میں مردوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں، خاص کر مردانہ طاقت و وجاہت کا بھی سبب بنتی ہے۔ غرض کوئی بھی سنت بلا وجہ یا بغیر حکمت کے نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کا ثواب 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سنتوں کو عمل بنائے اور سنتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔